اور مفتی صاحب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو دولت ضرورت ہے، آپ دوسرے کسی کے لیے مانگیں۔ کہ اس میں کوئی خاص اسم اعظم بتائیں جو ہم پڑھ سکیں؟ شب قدر ہے، اس کا خاص ایک اسم اعظم ہے۔ کافی لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کس طریقے سے نصیب ہوتی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے پچھلی دفعہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم نے شب قدر کے حوالے سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ماشاءاللہ آپ کو وہ نصیب بھی ہوئی ہے۔ تو کافی لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ کس طریقے سے نصیب ہوتی ہے، کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہاں، میں نے کمنٹس پڑھے بھی ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ تھے کہ آپ کو نصیب ہوئی ہے تو ہمیں بھی کوئی بتائیں، ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہماری قسمت اور بدلے۔ تو میری تو پہلے سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ رات سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قسمت والوں کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، اور اس رات کو یہ کہنا ہے کہ کوئی اس کے نصیب ہونے کے لیے کوئی عمل ایسا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ چیز عطا کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بعض دفعہ وہ ملتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی مل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے کافی معاملات جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس رات میں آپ یا بدیع، یہ اکثر میں دیتا ہوں، ایسا اسم اعظم ہے جو معجزے کرتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں معجزہ ہو، آپ کو یہ رات نصیب ہو، تو آپ نے اس رات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا بدیع اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ کم از کم 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اور مفتی صاحب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، تو وہ کچھ بتا دیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس میں واقعی بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا پڑھیں، کیا مانگیں، کیا چیز کرنی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو دولت ضرورت ہے، آپ دوسرے کسی کے لیے مانگیں۔ آپ کو کوئی جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، اس کے حالات برے ہیں، آپ کے بھی نہیں ہیں، اس کے بھی برے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کے حالات اچھے نہیں، اس کے رزق روزی میں برکت دے۔ آپ کے رزق روزی میں اس سے 700 گنا بڑھ کے اللہ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اپنا گھر نہیں ہے، آپ مانگے یا اللہ جتنے بے گھر ہیں، کرایہ کے مکان، یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا۔ جب آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی میں واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور اس کی بدیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اب وہ مارا مارا پھرے گا اپنے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے ایک نیکی لے آ وگرنہ تو جہنم میں جائے گا کیونکہ تیری ایک نیکی کم ہے۔ اب وہ اپنے ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ہر ایک بندے کے پاس جائے گا، یار مجھے نیکی، ہر کوئی کہا میں اپنی نیکیوں کی پڑھی، ہم تجھے کہاں سے نیکی دیں۔ وہیں ایک شخص ہوگا، اس سے پوچھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں تو پھر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس ایک نیکی کم ہے، اللہ نے کہا ایک نیکی لے آ جنت میں، نہیں تو جہنم میں جائے گا۔ اب وہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، میرا تو پکا، میرے پاس ہو تو کوئی نیکی ہے نہیں ہے، چل یہ تو نیکی لے جا اور تو جنت میں چلا جا، میری خیر ہے، میں نے تو ایسے ہی جانا ہے۔ اب کیا ہوا، اس نے اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سوچا کہ یار میں تو جا ہی جا رہا ہوں لیکن یہ میرا بھائی ہے، یہ جنت میں جانے سے بچ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہ ساری چیز دیکھ رہے ہو، بھاگتا بھاگتا یا اللہ میری نیکیاں پوری ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے کیسے پوری ہوگی، کس نے دی؟ کہا جی فلاں شخص نے دی ہے، اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ آئے گا، یا اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے تو نے اس کو اپنی، اس نے کہا یا اللہ میرے نیکیوں میں ایک ہی اعمال میں ایک ہی نیکی تھی، میں نے ویسے جہنم میں جانا، چل یہ جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کیا تو مجھ سے زیادہ یہاں پہ سخی آ گیا؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس کے پاس ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو جاؤ، میں نے تجھے بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس دوسرے کے لیے سوچا، اس دوسرے کی برکت سے اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اس کے بعد تو ایک نیکی بھی نہیں تھی، جنت میں گیا اور درجات اس کو مل گئے۔ تو اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے، اب ہم بھی اس رات لائیو آئیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں میری ان خاص راتوں کی عبادتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں۔ تو اس رات ہم نے لائیو بھی آنا ہے 10 بجے سے پاکستان ٹائم میں سحری تک انشاءاللہ، جسٹ آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے ذات کے لیے نہیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ میرا امید ہے، یقین 100% کہ اللہ اگر آپ کو دے گا تو آپ سے بڑھ کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس رات ایک تو اس میں اعظم میں شیئر کروں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، دوسرا آپ نے جو ہے
وہ دعائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ یا بدیع پڑھیں, یا لطیفوں کی تسبیح پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. تو یہ ساری چیزیں اس رات میں کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ رات نصیب کرے اور اس رات سے آپ کی قسمت تقدیر بھی بدل جائے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور میرا سوال ہے کہ شب قدر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص اسم اعظم بتائیں جو ہم پڑھ سکیں. کوئی اسم اعظم بھی ہے جو ہم پڑھ سکیں گے؟ دیکھیے اس میں اعظم بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ ہی اسم اعظم سے ہے. ٹھیک ہے, ہم جو آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ترقیاں سب کچھ دی ہے, یہ اسم اعظم, اور اسم اعظم وہ چیز ہوتی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. تو آج کی رات جو شب قدر ہے اس کا خاص ایک اسم اعظم ہے, لیکن وہ آپ کو بھی اور اپنے ویورز کو بھی میں بتاؤں گا آج کی لائیو میں. جب ہم رات 10 بجے لائیو آئیں گے تو وہ اسم اعظم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس ٹائم آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا, اور اس اسم اعظم کو آپ لوگوں کو ہدیہ کروں گا, تحفہ دوں گا, آپ لوگوں کو اجازت کے ساتھ دوں گا. انشاءاللہ اس اسم اعظم کو جو پڑھ کر جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا. اور وہ میرا اپنا ذاتی, یعنی ذاتی تو نہیں کہہ سکتے, یہ ساری دعاؤں حدیث اس چیز سے جڑی ہوتی ہے, یعنی میرے تجربے کے اندر ہے, جس سے میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں, جو میں خود اپنے زندگی کے اندر میرے شامل ہے, جس سے میری تقدیر بدلی, میری قسمت بدلی ہے, میرے نصیب کھلے ہیں. تو انشاءاللہ اس اسم اعظم سے آپ کے نصیب کھلیں گے, لیکن اس رات آپ کو خاص میں دوں گا اجازت کے ساتھ. تو پھر آپ لائیو میں آئیں 10 بجے پاکستان ٹائم میں. 26 روزہ ہے اور 6 اپریل ہے پاکستان میں, 10 بجے 27ویں شب ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اسم اعظم سے آپ کی مرادیں حاجتیں ضرور پوری فرمائے گا. جو مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب میں ضرور لکھ دے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, میرے آج کے سوالات کا بھی آپ نے بہت اچھا جواب دیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ سوالات اکٹھے کر کے لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دو, آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں تک بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے, آپ کی اور ہم سب کے روزے نماز قبول فرمائے, اور یہ رات اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین. اللہ حافظ مفتی صاحب, مجھے اجازت دیں, پھر انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. انشاءاللہ. وعلیکم السلام.